کامیڈی میں آپ کس طرح سے آ گئے اسٹینڈ اپ کامیڈی میں؟ میں یہ تقریریں کرتا تھا, ہیومرس بھی کرتا تھا. جب گریجویٹ ہو گئے تو پھر یہ کرنے کا چانس ہی نہیں تھا, اور پھر کچھ کرنا بھی تھا کہ بولنا آتا ہے. یہ ایوری بڈی یوزڈ ٹو ٹیل می کہ تم بہت فنی ہو, تم کچھ کیا کرو. میرے دوست یار کہتے رہتے تھے. آئی بی اے میں ایک بار ہوا ٹیلنٹوپیا, اب وہاں پہ اسٹیبلشڈ پرفارمرس تھے جو ہنساتے تھے, جن کا نام تھا جی انتظامیہ آئے گی پاگل کر دے گی. اب ہمیں بھی کھلا کٹی ہم بھی کریں گے, تو میں نے اپنے دوست مبین ناصر کو بولا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو ہم نے کہا یار ہم کچھ بناتے ہیں ریڈیو شو نہیں, 2 لڑکے تھے اسامہ اور فہد حبیب, انہوں نے ایک پلے تیار کیا ہوا تھا FM 106.2 کے نام سے. انہوں نے ہمیں دکھایا مشورے کے لیے, تابش بھائی زیادہ دیکھنا ہے فنی ہے کہ نہیں. تو میں نے 2-4 دیکھی چیزیں. ایونچولی یہ ہوا کہ اس میں سے نا لکھنے والے اور باقی جن کا تھا وہ سب باہر تھے, میں اور میرے دوست اس کے اندر تھے. اسٹوری ہم نے تھوڑی سی اس کی چینج کر دی, سب کچھ چینج کر دیا, امپروو ہو گیا وہ پورا. کوئی ڈائلاگ وائلاگ کچھ نہیں لکھ کے 4-5 چیزیں ڈیسائڈ ہوئی. ایونٹ آن اسٹیج ہمیں انتظامیہ والوں نے کہا آپ صرف 15 منٹ کا ہی پرفارم کریں گے. ہم نے 15 منٹ پرفارم کیا بھائی, اور اسٹینڈنگ اویشن ملا ہمیں. وہ آئی بی اے کی پہلی پرفارمنس تھی, اور ایسی تھی کہ پورے آئی بی اے کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی لڑکا ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد سے آئی بی اے کے ہر ایونٹ میں میں جا کے پرفارم کرتا تھا, اور وہاں سے کافی مجھے پتا چلا کہ یار یہ ایک نیا لیول ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. اور اس وقت کون چل رہا تھا انڈیا پاکستان؟ بلیک فش تھے عدنان. انڈیا میں تو تھی نہیں, انڈیا میں شاید وہ بھی لافٹر چیلنج بھی شاید اسٹارٹ, مجھے نہیں یاد, لافٹر چیلنج شاید اسٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن یہاں پر وہ 1 مین شو ٹائپ کامیڈی ہوتی تھی, لکھے ہوئے روٹینز نہیں ہوتے تھے. جیسے ہماری تم نے سنی ہے نا اسٹینڈ اپ, دیکھی میں نے, شکیل صدیقی بھی کرتے تھے, رؤف لالا بھی کرتے تھے, مگر تمہیں پتہ ہے وہ مختلف ہاں ریٹن سیٹ اپس یا روٹینز نہیں ہوتے تھے. ہمیں تو پوری کہانی ہوتی ہے نا, ایک اپنی لکھی ہوئی اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے بیسکلی. اس کے اندر پھر وہ الگ ہی طریقے سے جوک, الگ طریقے کے جوک, پھر انٹریکشن اینڈ آل وہ نہیں ہوتے تھے نا اس میں. تو وہ جو کنٹمپریری اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے نا, وہ وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کری. پھر جب ابا کی بیماری ہو گئی تو وہ بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی 2015-16 تک. 2011 کے بعد سے وہ ختم ہو گئی بالکل. 16 تک 5 سال نہیں کی, ایک بار اسٹیج پرفارم نہیں کیا. 5 سال؟ ہاں نہیں, اسٹیج پہ پرفارم. 5 سال جاب کیا آپ نے؟ جاب کی, شادی چلائی, بچے ہوئے, یہ چلتا رہا. تابش ہاشمی واز گون, آئی ہیڈ آلریڈی ریٹائرڈ فرام دس. It was history for me. ہوتا ہی نہیں تھا. جب ابا کی بیماری ہوئی تو ویسے ہی اسٹیج پرفارمنس کا دل نہیں چاہ رہا تھا, چانس بھی اتنا نہیں ملا. اس کے بعد جب ملتا بھی تھا تو میں اس کو اوائڈ کرتا تھا, اگنور کرتا تھا, میرے سے نہیں ہوگا, آئی ایم ٹو اسٹیل, مائی کانٹینٹ از کوائٹ اولڈ, تو میں نہیں کرتا تھا. ایونچولی 2-4 دوستوں نے ضد کرا کے ایک بار ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی میں کھڑا کر دیا. تابش بھائی 4-5 لوگ پرفارم کر رہے تھے, سب سے آخر میں انہوں نے عزت دی کہ سب سے آخر میں بولا کہ آپ پرفارم کریں. پرفارم کیا تو یار وہ کراؤڈ بہت ہنسا, اس سے زیادہ ہنسا جتنا جو ہے وہ باقیوں پہ ہنسا تھا جو پرفارم کرتے چلے آ رہے تھے. پھر وہ ایک لوگوں کو بات, ارے تابش ہاشمی. پھر وہ کون سا سال ہے؟ 2016 مجھے یاد ہے. میں ایک .0 ایک تاریخ روڈ پہ جگہ ہے وہاں پہ. تاجو میں نے آپ کا پہلی بار نام سنا تھا سلمان پاریک کے منہ سے. 5 سال کا اس نے ایک چھوٹا سا ایونٹ رکھا تھا, اس میں اس نے آپ کو بلایا. 16-17 میں رکھا تھا. یس, اینڈ دین ہی ٹولڈ می, میں ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن ہی ٹولڈ می اس ایونٹ سے پہلے آپ آئے تھے. اس میں وہ ایک بندہ آیا تھا, ابھی کے تو نے دیکھے ہیں, لیکن ایک بندہ آیا تھا تابش ہاشمی, آیا ہے کیا بندہ ہے یار. اور وہاں میں نے آپ کا نام سنا تھا, اور پھر اس کے بعد تو وہ چھپکلی والا اور یہ سارا دیکھا. یہ سلمان پاریک اور کافی اور لڑکے ہیں, تم نے تو سلمان کا نام لیا. یہ وہ لڑکے ہیں یار جنہوں نے بیسیکلی مجھے ریئلائز کروایا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. کیا کہ سلمان کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا اور عقل مند آدمی ہے, اس کی فور سائٹ بہت اچھی ہے. بالکل ہاں بالکل. شروع کا پش بڑا ضروری ہوتا ہے, اور یہ بڑا پھر وہ کافی ٹائم تک یاد رہتا ہے, کیونکہ اب جس پوزیشن پر آپ ہیں اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاء اللہ.